صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے سب سے زیادہ پیاری تھیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر باحیات رہیں۔ باقی آپ کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھی، اور آپ کی نسل کا آگے سلسلہ بھی تمام صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ سے چلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک فاطمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حضرت عبداللہ، دادی کا نام حضرت آمنہ، نانا کا نام خلید اور نانی کا نام آپ کے نام کی طرح فاطمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القاب ہیں، ان میں سے زہرا یعنی روشن چہرے والی اور بطول یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والی زیادہ مشہور ہیں۔ راجہ کول کے مطابق جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 برس قبل حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں مشغول تھے اور حجر اسود کو نصب کرنے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ آپ کی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہیں تو آپ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشگوار چہرہ اور خوشی کے تاثرات کے ساتھ جلدی سے اپنی اہلیہ کے پاس گھر تشریف لے گئے۔ انہیں ان کی خیریت و سلامتی پر مبارکباد دی اور بچی کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت ختیجہ نے کچھ سہمی ہوئی نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھا، جو ہی کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہ کہنا، ہر بچہ ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے نزدیک لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہم اس کی عطا پر راضی ہیں، میں بچی سے بہت خوش ہوں، ان قریب یہ ہمارے لیے بھلائی اور قبولیت کا سامان بنے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ جب مدینہ طیبہ کی ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو یہی مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے، جن میں حضرت فاطمہ بھی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرات نے اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ طیبہ بلوا لیا۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد دیگر اہل کے ساتھ حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے اپنے نکاح کے بارے میں درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، میرے پاس ایک سواری اور ایک ذرہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے آمادگی و اطمینان کا اظہار فرما کر حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے فرما دیا کہ فاطمہ کی شادی کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمدہ قسم کی مٹی منگوائی اور پھر دونوں نے مل کر مکان کو صاف کیا اور اس کی لپائی کی اور شادی کے لیے خوب اچھے انتظامات کیے، یہاں تک کہ دونوں خود فرماتی تھیں، فاطمہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ شادی کے انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مجلس نکاح منعقد کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم دینے سے آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے نکاح اپنے نیک و صالح چچا زاد بھائی حضرت علی سے کر دیا۔ مجلس نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی وغیرہ مدعو تھے۔ نکاح کی یہ تقریب بالکل سادہ تھی۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد رمضان شریف 2 ہجری میں ہوا اور اس کے چند ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 18 سال تھی اور حضرت علی کی عمر مشہور قول کے مطابق 21 برس تھی۔ واضح رہے، حضرت علی جب رسول اللہ کے پاس حضرت فاطمہ کے نکاح طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھا، علی تم سے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خاموشی دیکھی تو چونکہ کنواری لڑکی کا شرم کی وجہ سے خاموش ہو جانا رضامندی شمار ہوتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ان کا نکاح کر دیا۔ راجہ کول کے مطابق حضرت فاطمہ کا مہر 480 درہم تھا، جو ہمارے زمانے میں 1 کلو 236 گرام چاندی کے مساوی ہے۔ 632 گرام چاندی کے مساوی۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی کے بارے میں مذکور ہے، حضرت علی نے سرور کائنات کے شانہ اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک دن حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا، ہم چاہتے ہیں رسول اللہ اپنی لخت جگر کو رخصت کر دیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے گئے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھی اور جنہوں نے حضور کے بچپنے آپ کی خبر گیری اور خدمت کی تھی۔ سرور عالم ان کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ حضرت ام ایمن ان دونوں کو ازواج مطہرات کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیجیے۔
حضور رسالت مآب راضی ہو گئے، چنانچہ چند درم حضرت علی کو دیے اور فرمایا جاؤ بازار سے چھوارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی نے 5 درم کا گھی خریدا، 1 درم کا پنیر اور 4 درم کے چھوارے، اور یہ سب اشیاء لا کر حضور کے سامنے رکھ دیں۔ حضور نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو، اور اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک رخصت کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدۃ النساء دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس اور بعض روایات کے مطابق سلمہ، ام رافع یا حضرت ام ایمن سیدہ فاطمہ کے ہمراہ ہو گئیں۔ جب حضرت علی کی شادی ہو گئی تو حضور نے ان سے فرمایا علی، نئی دلہن کے لیے ولیمہ ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے کہا میرے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے، اور انصار بھی مکئی کی کافی مقدار لے آئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی بھی ایک یہودی کے پاس اپنی ذرا گروی رکھ کر اس سے جو لے آئے، اور ساتھ ہی کھجوروں کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ دسترخوان پر کھجور، پنیر، جو کی روٹی اور گوشت تھا۔ بہرحال حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا شاندار ولیمہ کیا۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی کے ولیمہ سے کسی کا ولیمہ افضل نہیں تھا، اور رسول اللہ نے بھی حضرت فاطمہ کا ولیمہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی کا ولیمہ کیا، اور لوگ جب ولیمہ کھا کر فارغ ہو گئے تو باقی بچ جانے والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت فاطمہ جب حضرت علی کے گھر میں آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کو اس طرح تقسیم فرما دیا کہ اندرون خانہ سارا کام حضرت فاطمہ کے ذمے اور باہر کے سارے کام حضرت علی کے ذمے ہو گئے۔ حضرت فاطمہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں تاکہ کام کاج میں وہ معاون ثابت ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ ہی حضرت علی کی پہلی بیوی ہیں، اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم میں حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے پھر کئی شادیاں کیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی جو اولاد ہوئی اس میں 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن تھے۔ ان میں سے حضرت محسن بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ان صاحبزادیوں کے نام حضرت فاطمہ کی بہنوں کے نام پر حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھے۔ حضرت زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے ہوا تھا، بلکہ حضرت عمر نے حضرت علی سے خود ان کا نکاح مانگا تھا تاکہ حضور کے معزز و عالی خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ اور ناطہ قائم ہو جائے۔ اور اسی عزت و تکریم کے پیش نظر حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم کو مہر میں 40,000 درہم دیے، جو 10,500 تولہ چاندی کے مساوی ہیں، اور آج کل ان کی قیمت تقریباً 84 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بہت غمزدہ رہتیں، چند ماہ بعد بیمار ہو گئیں اور کئی دن تک بیمار رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ اسماء بنت امیس آپ کے پاس آتیں اور آپ کی خدمت کرتیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو منگل کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 29 برس تھی۔ حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور بیویاں بھی شامل تھیں، مثلاً حضور کے غلام ابو رافع کی بیوی سلمہ اور ام ایمن وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے انتظام کی نگرانی فرمانے والے تھے۔ جب غسل اور تجہیز و تکفین ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی، اور عام روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو ہی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کے لیے قبر میں حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اترے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو بہت سے فضائل و خصائص سے نوازا تھا جن کو ذکر کرنا ناممکن ہے۔ اس میں سے چند یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ، جہاں تو ناراض ہوتی ہے وہاں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جہاں تو راضی ہوتی ہے وہاں اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو چیز فاطمہ کی پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے وہ مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کے لیے باعث تکلیف ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، جو تم سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے گا میری بھی اس سے صلح ہے۔ جمع بن عمیر کہتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ آپ نے جواب دیا، حضرت فاطمہ سے۔ پھر پوچھا، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ آپ نے فرمایا، ان کے شوہر یعنی حضرت علی سے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ رات کو عبادت کرنے والے تھے۔ حضور نے حضرت حذیفہ سے فرمایا تھا کہ فرشتہ نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں پہ سردار ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی، یہ فرمایا تھا تمام مسلمان عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس حدیث سے معلوم ہوا حضرت فاطمہ پچھلی امتوں سمیت اس امت کی بھی تمام عورتوں سے زیادہ شان والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، عادات و اطوار اور چال ڈھال میں رسول اللہ کے مشابہ ہو۔ جب وہ آپ کے پاس آتی تو ان کی محبت میں آپ کھڑے ہو جاتے، اپنے دست مبارک میں ان کا ہاتھ لے لیتے، پیار کی وجہ سے اس ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اور بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ کو حضور سے محبت تھی، چنانچہ جب ان حضرت ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ محبت میں آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیتی، اس کو چومتی اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کے بیٹے کا اسبہ ان کا باپ ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ میں ان کا اسبہ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی اولاد رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی گویا وہ حضور کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ کی اولاد آل رسول کہلاتی ہے، یعنی رسول اللہ کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے تو ہاتھ والی چکی سے آٹا پیس رہی تھیں اور اونٹ کی اون سے بنی ہوئی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ مجاہدہ مشقت دیکھ کر آپ رو دیے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی اس مشقت اور کڑواہٹ کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلے میں برداشت کر لو، یعنی ان قریب تمہیں آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، میرے حبیب، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے اہل خانہ میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔